بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو نکاح، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے کہ جس سے شادی کی جائے اس میں کیا شرائط پائے جائیں۔ اب جس سے شادی کی جائے اس میں جو پہلی شرط ہے کہ وہ یہ کہ وہ مسلمان ہو اور تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرتا ہو، اور اسی طریقے سے وہ شیعہ اثنا عشری ہو۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی مسلمان سے کہ جو غیر شیعہ ہے شادی ہو جائے تو یہ شادی تو جائز ہے، اور جو بچے ہوئے یہ بھی حلال ہیں، بشرط یہ کہ شادی صحیح ہوئی ہو۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ غیر شیعہ سے شادی جائز ہے تو اس کے معنی یہی ہیں کہ بچے حلال ہیں۔ اگر شادی کرنے والے کے مذہب کو خطرہ ہو تو ایسی صورت میں غیر شیعہ سے شادی صحیح نہیں ہوگی۔ صحیح نہیں ہوگی سے مراد یہ کہ یہ کام صحیح نہیں ہوگا، لیکن بچے حلال مانے جائیں گے۔ بس اگر کسی لڑکی کو خطرہ ہے یا لڑکے کو خطرہ ہے کہ اگر میں شادی کروں گا تو میرا مذہب خراب ہو جائے گا یا میں عمل نہیں کر پاؤں گا، یا لڑکی کو پتہ ہے کہ میں عمل نہیں کر پاؤں گی، مجھے میرے مذہب پر عمل نہیں کرنے دیا جائے گا، تو اس قسم کی شادی جائز نہیں ہے۔ اور جائز نہیں ہے سے کیا مراد؟ یعنی جو بچہ ہوگا وہ تو حلال ہے لیکن یہ کام جائز نہیں ہے۔ کام سے مراد یعنی اس نکاح کے لیے اقدام کرنا جائز نہیں ہے۔ بس توجہ رہے اس جانب کہ جس سے شادی کی جائے وہ شیعہ اثنا عشری ہو، اور شیعہ اثنا عشری کے بعد جس شرط کی جانب توجہ دلائی جا سکتی ہے وہ یہ کہ وہ تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرتا ہو۔ اب ہمارے معاشرے میں انڈیا پاکستان میں خصوصاً ایک موضوع بہت زیادہ ہاٹ ایشو کے طور پر ہے، اور وہ یہ کہ سید کی غیر سید سے شادی۔ تو سید کی شادی غیر سید سے جائز ہے، اسی طرح سے سیدہ کی شادی یعنی سید لڑکی کی شادی بھی غیر سید سے جائز ہے۔ عام طور پر بعض افراد دلیل کے طور پہ ایک روایت لے کے آتے ہیں کہ جس کا مضمون یہ ہے بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا، کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں اور ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں۔ تو اگر اس روایت کو دلیل کے طور پہ لایا جائے اور کہا جائے کہ سیدانی کی شادی غیر سید سے جائز نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ اس روایت کو اگر آپ نے بیس بنایا تو پھر سید مرد کی شادی بھی غیر سید سے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا ایک جملہ یہ بھی ہے وَبَنُونَا لِبَنَاتِنَا، اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے۔ پھر اسی طریقے سے سوال کیا جائے گا کہ ائمہ علیہ السلام میں سے اکثر کی ازواج غیر سید تھیں۔ بس اس روایت کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ کہ اگر ہم پلہ لڑکی یا ہم پلہ لڑکا روحانیت کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے موجود ہو تو ایسے میں سید مقدم ہے۔ فرض کریں کہ ایک رشتہ ہے کہ شکل صورت پڑھائی لکھائی ہر اعتبار سے دونوں برابر ہیں، اور دونوں کے لیے لڑکی یا دونوں کے لیے لڑکا راضی ہے۔ اب یہ دونوں لڑکیاں یا لڑکے غیر سید ہیں، تو کہا جائے گا کہ کیونکہ یہ سید اور غیر سید دونوں برابر ہیں، ایسے میں سید کو مقدم کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ان کے بعد مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر ان کے بعد امام حسن و امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو اس نسب کا بلا شک ایک احترام ہے۔ لیکن ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں اور جرت کے ساتھ توجہ دلائیں، وہ یہ کہ فرض کریں کہ ہماری لڑکی کے پیغام ہیں اور چند ایسے سیدوں سے ہیں کہ جو شرط یہ لگاتے ہیں یا جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ دیندار نہیں ہیں، یا شرط یہ لگاتے ہیں کہ لڑکی پردہ نہیں کرے گی، تو ایسے سیدوں کو تو لڑکی دینا جائز ہی نہیں ہے۔ کیا مراد جائز نہیں ہے؟ یعنی یہ کام صحیح نہیں ہے۔
کہ جب پتہ ہو کہ لڑکی بے پردہ ہوگی، البتہ نکاح صحیح ہوگا، جو بچے ہیں وہ بھی جائز ہوں گے، لیکن خود اپنی لڑکی کو ایسے افراد کے حوالے کرنا کہ جو پردہ ختم کرا دیں یا دین پہ عمل نہ کرنے دیں، تو یہ کام جائز نہیں ہے۔ بس اب ایک مثال دیں کہ اگر ہماری لڑکی کے لیے رشتے ہیں کچھ سیدوں کے کچھ غیر سیدوں کے، اور سید یہ کہتے ہیں کہ ہم دین پہ عمل نہیں کرنے دیں گے، یا وہ خود دین پہ عمل نہیں کرتے، یا خصوصاً یہ کہ پردہ نہیں کرنے دیں گے، اور یہ مسئلہ کافی لڑکیوں کے ساتھ پیش آیا کہ جن کے رشتے آئے سیدوں کی جانب سے تو انہوں نے شرط لگائی کہ ہم پردہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب ایک جانب ایسا سید ہو، دوسری جانب ایسا غیر سید ہو کہ جو دیندار ہو اور پردہ کرائے، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ ہماری بیٹی کو اور نواسوں کو اور نواسیوں کو دیندار بنائے گا، تو قطعاً ایسے سید سے غیر سید مقدم ہے۔ اسی طرح سے اگر چند سیدانیاں ہوں اور سب کی سب بے پردہ ہوں اور دین پہ عمل نہ کرتی ہوں، دین کو نہ جانتی ہوں اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارے بیٹے کو بھی دین سے دور کریں گی اور پوتوں کو اور پوتیوں کو بھی دین سے دور کریں گی، تو ایسے میں اگر کوئی غیر سید لڑکی ہے تو وہ ان سے بہتر ہے۔ لیکن ہاں اگر ایک سیدانی مل جائے کہ جو ہمارے بیٹے کے مطابق ہو اور دیندار ہو، تو وہ بے دین سیدانیوں سے مقدم ہے۔ لیکن فرض کریں کہ جو ہمارے کانٹیکٹ میں سیدانیاں ہیں وہ دیندار نہیں ہیں، تو ان سے مقدم ہوں گی وہ غیر سید شیعہ اثنا عشری لڑکیاں کہ جو تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہم السلام پر عمل کرتی ہیں۔ تو لڑکیوں کو بٹھانا فقط اس لیے کہ سید لڑکوں کے رشتے آئیں، یہ معاشرتی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ سیدوں کی تعداد بلا شک کم ہے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ شرائط نہیں لگانی چاہیے، کوشش کی جائے کہ کم سے کم شرائط۔ جب کہا جائے شرائط تو اس کے معنی یہ نہیں ہے لڑکی کو کہیں بھی پھینک دیا، لڑکے کو کہیں بھی پھینک دیا۔ کوشش کی جائے کہ جس سے شادی ہو اس سے ایک میچنگ ہو، شکل، صورت، کلچر، پڑھائی لکھائی، عمر۔ وجہ کیا ہے کہ شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ فقط ہو جائے، بلکہ شادی اس لیے ہوتی ہے کہ دو زندگیاں کامیاب گزریں۔ عمر کے مسئلے میں ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا سے عقد کیا جبکہ وہ بڑی تھیں، تو پہلا موضوع یہ کہ وہ کتنی بڑی تھیں، تو بعض جگہ تو نقل ہوا ہے کہ وہ 15 سال بڑی تھیں، لیکن جو ایک مشہور قول اور ہے کہ جسے عام طور پہ چھپایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ کی عمر 28 سال تھی۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ قریش کی عاقل ترین، خوبصورت ترین اور وہ صفت کہ جسے مقدم مانا جاتا ہے کہ وہ مالدار ترین، وہ بات کا موضوع ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی اور عرب کی خوبصورت ترین خواتین میں سے ایک خاتون تھیں، اسی طریقے سے پڑھی لکھی خواتین میں سے خاتون تھیں، ہوش مند خواتین میں سے خاتون تھیں، اور سمجھدار خواتین میں سے خاتون تھیں، اور اسی طرح سے دیندار خواتین میں سے خاتون تھیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے شادی کی تھی یا نہیں کی تھی، تاریخ میں اس میں اختلاف ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی نقل ہوا ہے کہ وہ کنواری تھیں، اور خصوصاً یہ کہ وہ انتظار کر رہی تھیں کیونکہ مکے کی سرزمین کے عیسائی اور یہودی، مکے کے اور مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں کے عیسائی اور یہودی انتظار کر رہے تھے ایک نبی کی بعثت کا، اور یہ خبر عیسائی اور یہودیوں کے ذریعے سے قریش کے دیگر افراد کو بھی تھی۔ تو ایک یہ بھی قول ہے کہ وہ انتظار کر رہی تھیں ایک نبی کی بعثت کا، کیونکہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کیا اس زمانے میں 28 سال تک یا 40 سال تک وہ خاتون کنواری رہتی تھیں، تو اب اگر وہ کنواری ہوں یا نہ ہوں تو بلا شک ہر اعتبار سے وہ مقدم تھیں، اور ازواج مطہرات میں بھی وہ مقدم تھیں۔ اب مقدم ہونے کے لیے جو بھی صفت خاتون کی آپ تصور کریں، اگر ایمان اہم ہے تو کہا جائے گا کہ سب سے زیادہ با ایمان وہ تھیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائیں۔ اگر اولاد کی اہمیت ہے تو کہا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل انہی سے چلی۔ اگر شکل و صورت تو سب سے زیادہ خوبصورت وہی تھیں، اگر مال معیار ہے تو سب سے زیادہ مالدار وہی تھیں، اگر یہ معیار ہے کہ
بیوی کی زندگی میں شوہر شادی نہ کرے تو کہا جائے گا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی، اس کا مطلب ہے وہ مکمل خاتون تھی۔ اور اگر قربانی معیار ہے تو وہ سب سے زیادہ مالدار بھی تھی، انہوں نے اپنا مال اسلام کے لیے قربان کیا، اپنے شوہر کے لیے مال قربان کیا، مصائب اٹھائے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ دنیا سے چلی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یاد کر کے گریہ فرماتے تھے، کہ جو بعض کتب تواریخ میں نقل ہوا کہ حضرت عائشہ کو یہ چیز بری لگتی تھی۔ تو یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ اگر حضرت عائشہ بہت ہی جوان اور بہت ہی خوبصورت تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی کمی کو پورا نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا کو یاد فرماتے تھے۔ تو اگر عمر کا فرق ہو اور اتنی خصوصیات ہوں تو بلا شک کوئی حرج نہیں۔ اصل معیار یہ ہے کہ اگر زندگی اچھی گزر سکتی ہے تو پھر عمر کم ہو یا زیادہ ہو تو اسلام اجازت دیتا ہے۔ بس ہماری گفتگو میں جب یہ موضوع آئے گا کہ میچنگ، تو عام طور پر مراد یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں شکل، صورت، پڑھائی لکھائی اور عمر اور کلچر وغیرہ کا موازنہ کیا جاتا ہے، تو زندگی گزارنے کے لیے چیزیں ضروری ہیں، اور کلچر میں ہی آ جاتا ہے وے آف ٹاکنگ وغیرہ بھی۔ مثال کے طور پہ ہم ایک متمدن معاشرے کے ہوں اور ایک ایسی لڑکی سے شادی کریں کہ جو بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے بولتی ہو، تو عموماً یہی کہا جائے گا لڑکی سیٹ نہیں ہو سکتی فیملی میں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکا بے شک خوبصورت ہو لیکن بالکل ہی گنوار قسم کا ہو، نہ بات آتی ہو، نہ چیت آتی ہو، نہ کھانا، نہ پینا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، تو کہا جائے گا شادی جائز ہے، لیکن یہ شادی بیلنس سے آؤٹ ہے، یہ پیئر جو ہے وہ ایک مکمل پیئر نہیں ہے، شادی جائز ہے۔ شادی جائز سے کیا مراد؟ یہ جو رشتہ ازدواج ہوا ہے، یہ جو عمل انجام پائے گا یہ جائز ہے، اور جو بچے ہیں وہ حلال ہیں، وہ جائز بچے مانے جائیں گے۔ تو ایک موضوع اسلام میں شادی کا جائز ہونا و ناجائز ہونا۔ اسی طریقے سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ شادی حرام ہے تو وہاں بھی دو موضوع ڈسکس ہوتے ہیں کہ یہ شادی حرام ہے یعنی شادی ہو ہی نہیں سکتی، ایک یہ موضوع ہے۔ ایک موضوع یہ ہے کہ ہاں نکاح ہو جائے گا، بچے حلال ہیں، لیکن یہ کام جائز نہیں ہے، جیسے کہ انسان کسی بد کردار یا ایسی خاتون سے شادی کرے کہ جو بچوں کو بے دین بنائے گی، تو کہا جائے گا کہ یہ کام جائز نہیں ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ لیکن جو نکاح ہے وہ جائز ہے، اور جو جنسی تعلق ہوگا وہ جائز ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا وہ جائز ہوگا۔ تو جب کہا جائے کہ نکاح جائز نہیں ہے، یا جیسے ہم نے مثال دی کہ اگر کسی لڑکی کو خطرہ ہے کہ وہ غیر شیعہ سے شادی کرے گی تو پھر اس کو مذہب کا خطرہ ہے، تو کہا جائے گا یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب کہا جاتا ہے نکاح جائز ہے تو مراد یہ ہے کہ جنسی تعلق جائز ہے، بچہ حلال ہوگا، لیکن جب کہا جائے کہ اسلام یہ پسند کرتا ہے تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ ایک میچنگ اور زندگی کامیاب گزر سکے۔ یہ جو لوگ شادی کراتے ہیں کہ بس شادی کرا دیں، تو اسلام یہ نہیں پسند کرتا بس شادی کرا دیں، بلکہ شادی ایسی ہو کہ جس کی کامیابی کے امکانات بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ لہذا شادی کرانے والے یا وہ لوگ، کرانے والوں سے مراد ضروری نہیں کہ کسی کو آفس ہو، مثال کے طور پر کسی کو ملاتا ہے کسی سے، تو کوشش کرے کہ اسے ایک کافی حد تک احتمال یا یقین ہو کہ یہ پیئر صحیح رہے گا۔ تو ان چیزوں کی جانب بھی توجہ رہے کہ ایک میچنگ ہونی چاہیے تاکہ زندگی کامیاب گزر سکے۔ پسند ناپسند کے معاملے میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ لڑکی بھی پسند کر سکتی ہے، لڑکا بھی پسند کر سکتا ہے، لیکن پسند کے معنی یہ نہیں ہے کہ بے پردہ سامنے آیا جائے، چھوا جائے، یا فضول بات کی جائے، یا حتیٰ انٹرنیٹ پر جو ہے وہ بے پردگی کے عالم میں چیٹنگ ہو، یا حتیٰ اگر وائس چیٹنگ ہے یا دوسرے قسم کی بھی چیٹنگ ہے، تو کوئی بھی اس میں اگر حرام کام ہو رہا ہے، کوئی خرافاتی بات ہو رہی ہے، کوئی غلط بات ہو رہی ہے، کوئی شہوتناک بات ہو رہی ہے، تو سب کچھ حرام ہے۔ پسند سے مراد یہ کہ اپنا ہم سفر بنانے کے لیے اگر کسی کو ذہن میں رکھا ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے،
عموماً ہمارے ہاں شادی میں بزرگوں کی جانب سے کچھ پرابلمز آتے ہیں، خصوصاً کب کہ جب پسند کی شادی ہو۔ اب اگر بچے غلطی کر رہے ہیں دین اور مذہب کے اعتبار سے تو قطعاً ٹوکا جائے، خاندان کے اعتبار سے بچے غلطی کر رہے ہیں تو ٹوکا جائے، اسی طریقے سے اگر اخلاق اور کردار کے معاملے میں بچے غلطی کر رہے ہیں تو ٹوکا جائے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ خاندان بھی صحیح ہے، شکل بھی صحیح ہے، صورت بھی صحیح ہے، پڑھائی بھی صحیح ہے، لکھائی بھی صحیح ہے، اخلاق بھی صحیح ہے، کردار بھی صحیح ہے، کوئی بھی عیب نہیں ہے، فقط یہ کہ لڑکی پسند کر رہی ہے، فقط یہ کہ لڑکا پسند کر رہا ہے تو مخالفت کی جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کوئی وجہ ہونی چاہیے، کاز ہونا چاہیے مخالفت کا، اور بچوں کو کنونس کرنا چاہیے، اور بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں۔ البتہ جب عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے تو اس وقت کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ اس وقت تو یہی ہوتا ہے کہ لڑکا مسلمان ہو جائے گا، لڑکی مسلمان ہو جائے گی، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ مسلمان ہماری محبت میں ہو رہے ہیں، اور ذرا سا بھی کچھ ہوگا تو یہ اسلام سے پھر بھی سکتے ہیں۔ اور یہ دنیا بھر میں کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ لڑکے نے فقط شادی کے لیے اسلام قبول کیا، بعد میں کہا میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو، یا لڑکی نے اسلام قبول کیا شادی کی حد تک، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، جیسی شادی ہوئی اس نے کہا کہ میں تو نہیں مسلمان ہوئی، میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو، بعد میں اس نے کورٹ میں دعویٰ کر دیا، بچے لے لیے، اور پھر ساری زندگی پیسے بھی لیے۔ یہی پرابلم ہوتا ہے غیر شیعوں کے ساتھ شادی میں، کہ شروع میں لڑکا براڈ مائنڈڈ ہے، بعد میں اس نے عزاداری پر، نماز پر، مختلف چیزوں پہ اعتراض شروع کیا۔ تو عشق جب سوار ہوتا ہے تو اس وقت الگ کیفیت ہوتی ہے، اور جب یہ عشق کا بھوت ادھر جاتا ہے اور پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے تو اس وقت الگ کیفیت ہوتی ہے۔ تو لڑکوں کو چاہیے کہ شادی سے پہلے ہی یہ دیکھیں کہ پریکٹیکل لائف میں کیا کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ شادی سے پہلے مناسب ہے کہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو جانتے ہوں، اور جاننے سے مراد کیا کہ پڑھائی لکھائی، شکل صورت، ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہو، اور لڑکے کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ سوال کرے کہ لڑکی کتنا پڑھی ہوئی ہے، اور لڑکی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ سوال کرے، حتیٰ یہ بھی جائز ہے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھیں، اور دیکھنے سے مراد گھومنا گھامنا یا چھونا، یا حتیٰ چیٹنگ کرنا ایسی کہ جس میں جسم نظر آ رہا ہو اور بے پردگی ہو رہی ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر دو فیملیاں تیار ہو جائیں اور دونوں فیملیز کی اور دونوں فیملیز کے لڑکی اور لڑکوں کے درمیان میچنگ ہو، اور یہ دونوں فیملیاں تیار ہیں اور شادی ہو سکتی ہے، پاسبلٹیز ہیں، تو اب جائز ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں شادی کے بعد عام طور پہ لڑکی اور لڑکا کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، میں نے باپ کی بات پہ عمل کیا، یا لڑکا یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا تم ایسی ہو، میں نے تو ماں پہ چھوڑا تھا۔ تو اگر ماں یا باپ پہ چھوڑا ہے تو بعد میں یہ کام مناسب نہیں ہے کہ اعتراض کریں۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، البتہ کب کہ جب رشتے بالکل کنفرم ہوں اور امکان ہو کہ شادی ہو جائے گی۔ بعض دفعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا آ کے ہم سے کہے کہ ہم لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو کہا جائے گا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس لڑکے سے شادی کا امکان ہو اور دونوں فیملیاں تیار ہوں اور شادی ہو سکتی ہو، وہاں پر جائز ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، حتیٰ اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں، حتیٰ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں چل کے دکھاؤ، تاکہ کسی قسم کا پرابلم نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی لڑکے کے عیب کو چھپایا جاتا ہے، تو یہ مناسب کام نہیں ہے۔ ہاں، اگر عیب ایسا ہے کہ جس کی عام طور پر کوئی بہت اہمیت نہیں ہے اور اس کو چھپانا بھی کوئی برائی نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر عیب لڑکے میں ہو، فرض کریں کہ اس میں لکنت ہے یا بولتا ہی نہیں ہے، اور آپ شادی کر دیں اور بعد میں طلاق تک نوبت آئے، تو یہ دھوکہ ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی میں کوئی عیب ہو تو یہ عیب چھپانا جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسلام فقط شادی نہیں چاہتا، اسلام یہ چاہتا ہے کامیاب شادی ہو، ایسی شادی نہ ہو کہ جس کے فوراً بعد اختلافات ہوں۔ یہ جو ہمارے یہاں شادی سے پہلے عمروں کو چھپایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ لڑکی کی عمر کم بتائی گئی، پتہ چلا کہ جی شادی کے بعد یہ 4 سال بڑی ہے، وہ لگتی چھوٹی تھی، تو اس قسم کے دھوکے صحیح نہیں ہیں۔ اول دھوکہ کسی قسم کا بھی صحیح نہیں ہے، شادی میں خصوصاً صحیح نہیں ہے کہ اگر بعد میں طلاق ہوگی تو کیا ہوگا۔ ابھی یہ لڑکی کنواری ہے، اگر طلاق ہو گئی بعد میں تو یہ مطلقہ مانی جائے گی۔ اگر ابھی اس کی شادی مشکل ہے
تو طلاق ہونے کے بعد مزید مشکل ہو جائے گی. حتیٰ بعض جگہ ایسے پرابلم ہوئے کہ لڑکی والوں نے جھوٹ بولا کہ لڑکی اس وقت میڈیکل پڑھ رہی ہے, انجینئرنگ پڑھ رہی ہے, اور در حقیقت وہ نہیں پڑھ رہی تھی. شادی کے بعد جب موضوع اٹھا ڈاکومنٹیشن کا اور ڈاکومنٹس مانگے گئے تو اس وقت راز کھلا کہ لڑکی نے ایڈمیشن لیا تھا لیکن نہیں پڑھ سکی. یہ دھوکہ ہے, جھوٹ ہے, اور بعض جگہ زندگی خراب ہو گئی لڑ کے, اور بعض جگہ یہ بھی ہوا کہ لڑکے نے طلاق دے دی کہ میں نے تو شادی ہی اسی بیس پہ کی تھی کہ یہ اتنا پڑھی ہوئی ہو. تو اس قسم کے دھوکے شادی کرانے کے لیے, ایک تو دھوکہ ویسے ہی غلط ہے, اور شادی کرانے کے لیے مزید غلط ہے کیونکہ شادی کامیاب نہیں ہوگی. آیا لڑکی اور لڑکا حسن و جمال کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں تو یہ جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو روایات میں منع ہے خوبصورتی کو دیکھنا, تو ہاں اگر کوئی شخص فقط خوبصورتی کو دیکھے تو اس کی مذمت ہے, فقط مال کو دیکھے تو اس کی مذمت ہے, لیکن اگر خوبصورتی بھی ہو مال بھی ہو تو اس کی بھی مذمت ہے. لیکن اگر خوبصورتی اور مال کے ساتھ لڑکی دیندار ہو اور نیک سیرت ہو تو کہا جائے گا یہ بہترین لڑکی ہے. بس مذمت فقط اس چیز کی ہے کہ فقط صورت شکل کو دیکھا جائے, مذمت اس چیز کی ہے کہ صرف مال کو دیکھا جائے. بس اگر صرف صورت و شکل لڑکے میں دیکھی جائے تو مناسب نہیں, صرف شکل اور صورت لڑکی میں دیکھی جائے تو یہ بھی مناسب نہیں. دیندار ہونا ضروری ہے اور دین پر عمل کرنے والا ہو, متدین ہو, یعنی دین پر عمل بھی کرتا ہو. دیندار تو ہر مسلمان ہے, لیکن جب کہا جاتا ہے دیندار تو اس سے مراد یہ کہ دین پر عمل کرنے والا ہو, پریکٹسنگ مسلم ہو. نہ فقط یہ کہ یہ مسلمان ہے اور عید کے دن نئے کپڑے پہنتا ہے اور نماز پڑھتا ہے, اور عاشور کے دن سیاہ کپڑے پہنتا ہے اور چھٹی کرتا ہے. گو کہ یہ مسلمان ہے, گو کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے, لیکن یہ دیندار نہیں ہے. دیندار سے مراد یعنی متدین, دین پہ عمل کرنے والا نہیں ہے. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں, ممکن ہے ہم کسی کو دیندار سمجھ رہے ہوں, وہ دیندار نہ ہو, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دیندار ہو, لڑکی بھی دیندار ہو, لڑکا بھی دیندار ہو. دیندار کم از کم ظلم نہیں کرے گا, بشرط یہ کہ دیندار ہو. ہر داڑھی والا دیندار نہیں ہے, ہر نماز پڑھنے والا دیندار نہیں ہے. دیندار سے مراد کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو اور لوگوں سے تحقیق ہو جائے کہ واجبات پر عمل کرتا ہے, حرام سے بچتا ہے, اور اسی دیندار میں یہ موضوع بھی آ جاتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, مار پیٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, فتنہ فساد کرتا ہے اور نہیں کرتا. تو دیندار کے معنی وسیع مفہوم کے, تو دیندار کے معنی وسیع معنی ہے. دیندار فقط حج کرنے والا, داڑھی رکھنے والا, نماز پڑھنے والا نہیں ہے. دیندار فقط عزاداری کرنے والا نہیں ہے. دیندار یہ کہ جو ڈیلنگ میں, ملنے میں, جھلنے میں, دوستی میں, دشمنی میں دیندار ہو, حرام و حلال کا خیال رکھتا ہو. اسی طریقے سے خوش اخلاق ہو. کچھ لوگ دیندار ہیں لیکن لڑکی کی میچنگ نہیں ہو سکتی, لڑکی خوش اخلاق ہے, تو خوش اخلاقی بھی ضروری ہے, کیونکہ اصل موضوع نکاح نہیں ہے, کامیاب زندگی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بعد میں ممکن ہے کہ ایک دیندار بدل جائے, خوش اخلاق بد اخلاق ہو جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص تھا تو خوش اخلاق باہر, اور ابھی بھی خوش اخلاق ہے باہر, لیکن گھر والوں کے ساتھ بد اخلاق ہے. تو یہ بات کا معاملہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, لیکن جو دیکھنا ہے ماں باپ کو وہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو سلیکشن کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول, اپنی حجتوں, خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.